ایک مقبوضہ ملک میں رہ رہے ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 کروڑ لوگ غربت کی زندگیاں گزار رہے ہیں. 1 سال کا ٹارگٹ صرف 2.5 ماہ میں مکمل کر کے حکومت کو دے دیا. 12 ارب 55 کروڑ روپے صرف ایک پیٹرول سے 2000 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ہیں. 7 ماہ کے دوران تنخواہ دار طبقہ اسے 315 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا. لوٹا آپ کو جا رہا ہے. عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے لیکن عیاشیاں خود کی جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعور ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فہیم احمد. اس وقت ہم ایک مقبوضہ ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم ایک مقبوضہ رعایا کے طور پر زندگیاں گزار رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ ہوگا کہ میں یہ کتنی سخت بات کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے جو آگے آنے والا ڈیٹا ہے، اعداد و شمار کے مطابق، حقائق کے مطابق یہ بات سمجھ لیجئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. کم از کم اس حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم فائنینشلی طور پر مقبوضہ ریاست میں رہ رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی تاریخ پڑھی ہو، معمولی سی بھی تاریخ پڑھی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قابض گروہ ہیں وہ جب کسی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے وسائل لوٹتے ہیں. ایسا ہی پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جو میں آگے آپ کے سامنے دلائل رکھنے جا رہا ہوں، یہ کوئی یوتھیا فینٹیسی نہیں ہے یا پٹواری فینٹیسی نہیں ہے، یہ صرف جذبات بھڑکانے کے لیے نہیں ہے، یہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں. پاکستان میں غربت کی شرح ہو گئی ہے 29% کے قریب. 7 کروڑ لوگ انتہائی غربت کی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہر ایک کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ایسے وقت میں جب اتنا زیادہ غربت کا مسئلہ بڑھ گیا ہو تو کوئی بھی عقل مند، باشعور یا درد دل رکھنے والی حکومت کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ وسائل کا سارا جو رخ ہے وہ اپنے غریب لوگوں کی طرف کر دے گی. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس سے الٹ ہو رہا ہے. یہ وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑنے کی بجائے اپنی عیاشیاں حکومت کی اور حکمرانوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ غریب کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے گا، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح عام پاکستانی کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے حلق سے نوالا چھینا جا رہا ہے اور خود اپنے پیٹ بھرے جا رہے ہیں اور عیاشیاں کی جا رہی ہیں. لیکن پہلے سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کو پچھلے کچھ عرصے میں کتنا لوٹا گیا ہے. یہ میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 ماہ کے دوران تنخواہ دار طبقہ، جو ایک مڈل کلاس طبقہ سمجھا جاتا ہے، اسے 315 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا. یہ ریکارڈ ٹیکس ہے. یہ بہت سارے سیکٹر سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. ٹریفک آرڈیننس جو پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے نافذ کیا گیا ہے، اس کے چکر میں عوام کو کیسے لوٹا جا رہا ہے وہ بھی سنیں. حکومت نے ٹریفک حکام پہ زور ڈالا اور انہوں نے 1 سال کا ٹارگٹ صرف 2.5 ماہ میں مکمل کر کے حکومت کو دے دیا. یعنی جو پیسے انہوں نے 1 سال میں اکٹھے کرنے تھے انہوں نے صرف 2.5 ماہ میں اکٹھے کر کے دے دیے. اور وہ پیسے کتنے تھے؟ وہ پیسے تھے 12 ارب 55 کروڑ روپے. ایک موٹر سائیکل والے نے، رکشہ والے نے، ایک عام گاڑی والے نے، ساروں نے پے کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ دکھایا گیا کہ ہم تو عوام کی سہولت کے لیے، عوام کو میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اپنے خزانے بھرے گئے. اس کے بعد آگے چلیں. شہریوں پر جو پیٹرولیم لیوی کا بوجھ ہے وہ ریکارڈ حد تک ڈال دیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو 80 سے 84 روپے کے درمیان پیٹرولیم لیوی ہے. اور اگر یہ پیٹرولیم لیوی کم کر دی جائے تو آپ کو جو پیٹرول ہے وہ 260 کی بجائے 180 کے قریب ملے. لیکن نہیں، اس کے ذریعے جو پیسے اکٹھے کیے گئے وہ بھی جانیں 2590 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں پچھلے 2 سال میں. اور 2025 میں 1493 ارب 73 کروڑ روپے جمع کیے گئے. صرف ایک پیٹرول سے آپ سے 2000 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. اور ابھی بجلی کے جو ٹیکس ہیں وہ تو الگ ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے چلیں. اب پہلے یہ خبر آئی کہ جی نیٹ میٹرنگ ختم کی جائے گی، لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی نیٹ میٹرنگ جاری رہے گی. کمی بیشی آ رہی ہے پیسوں میں. وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پورے کرنے ہیں جو مافیا ہے، آئی پی پیز ہیں یا جو بڑے مافیا فری یونٹس انجوائے کر رہے ہیں، ان پہ نہیں کچھ کیا گیا، بلکہ فکس ٹیکس لگا دیا گیا. 100 یونٹس والے، 200 یونٹس والے اور 300 یونٹس والے. یعنی کہ جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہیں ان لوگوں پر بھی فکس ٹیکس لگا دیا گیا. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. یہ ظلم مزید بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے. اب یہ خبر آئی ہے کہ سلیب سسٹم جو پاکستان میں نافذ ہے بجلی اور گیس کا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کم استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا بل کم آئے گا، بلکہ اسے کنیکٹ کر دیا گیا ہے آپ کی آمدنی سے. یہ اس حد تک گر گئے ہیں. اچھا، اب ایک طرف یہ توجیہ دے سکتے ہیں جی معاشی حالات خراب ہیں اس وجہ سے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم عوام کا خون چوس رہے ہیں،
لیکن دوسری طرف خود کیا کر رہے ہیں. یہ پچھلے ہی دنوں خبر آئی ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے, پالیسی آ گئی ہے, ان کو لیٹسٹ بڑی گاڑیاں دی جائیں گی, ان کے لیے جو پیٹرول کی سہولت ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. اور اگر آپ حکومت کو دیکھیں تو ہر وقت ایک یہ ریٹرک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں پنجاب کی عوام کا بڑا خیال ہے, لیکن اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ایک 10 ارب سے زائد کا ایک جہاز حاصل کیا ہے. اب ایک طرف انہوں نے جہاز لیا ہے اتنا مہنگا, دوسری طرف ہمارے جو زخم ہیں اس پہ نمک کیسے چھڑک رہے ہیں. محترمہ وزیر اطلاعات صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ ایک ایئر لائن بنانی ہے اس کے لیے ہم نے جہاز لے لیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ لیں گے. یعنی سوچا ہے کہ ایئر لائن بنانی ہے تو باقی اس کا نام, اس کا ڈاکومنٹیشن, اس کا لیگل پروسیس وہ سارا الگ ہے, اس کا دفتر الگ, ابھی کچھ بنا نہیں ہے, لیکن جہاز پہلے خرید لیا. یعنی ایک طرف تو یہ ظلم کرتے ہیں, دوسری طرف ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی لاجک دیں گے اور یہ عوام تو بیچارے مان جائیں گے. اچھا, اس پہ پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اپنا جو موقف دیا ہے کہ جی یہ پنجاب حکومت کا صرف وزیر اعلیٰ کے لیے تو نہیں ہے نا. تو جناب عوام کا پیسہ تو خرچ ہو گیا, چاہے موجودہ وزیر اعلیٰ استعمال کریں, آنے والے کریں, ہیں تو اشرافیہ سارے استعمال کریں گے. اصل نقصان پنجاب کے خزانے کا ہوا نا, اس کا کون جواب دے گا. اور یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, آپ سندھ کے حوالے سے خبریں نکالیں گے, خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبریں نکالیں گے, بلوچستان کے حوالے سے خبریں نکالیں گے, آپ کو طرح طرح کی ایسی خبریں ملیں گی, آپ دنگ رہ جائیں گے. بیوروکریسی ہے, اس کی مراد بے تحائش ہیں, وزراء کی مراد میں اور تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, اراکین اسمبلی ہیں ان کے تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. اور کیسی مزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑتے ہیں, لیکن جب اپنی مراد کی باری آتی ہے تو چپ کر کے ساروں نے اپنی مراد بڑھا لی اور کوئی بات بھی نہیں ہوئی. ابھی سارے سینیریو کو میں سم اپ کروں, کہنے کو تو یہ ذرا خشک قسم کا ٹاپک تھا, لیکن یہ کرنا بہت ضروری تھا, آپ کو سمجھنا بہت ضروری تھا کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی سارے جیسے میں نے کہا کہ پورے ٹاپک کو سم اپ کروں تو لوٹا آپ کو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ ملک کے معاشی حالات خراب ہیں, لیکن عیاشیاں خود کی جا رہی ہیں. اپنے جہاز بھی آ رہے ہیں, اپنی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, اپنے شاہانہ محل بھی رینوویٹ کیے جا رہے ہیں, اپنے اخراجات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, لیکن عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے. عوام کی جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے بجلی میں, گیس میں, ان پر بھی ٹیکسز اور ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. جو پیٹرول عام شخص یوز کرتا ہے اس کے لیے بھی قیمتوں میں اضافہ ہے, اس کے لیے تو ریلیف تک نہیں ہے, اور ان کے لیے عیاشی ہیں. یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کے عوام آواز نہیں اٹھاتے اور اپنے حق کے لیے کم از کم آپ لوگ نہیں بولتے. اگر حق کے لیے نہیں بولیں گے تو یہ ایکسپلوٹیشن جاری رہے گی. اب بھی آپ پوری سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کو دیکھ لیں, کوئی بھی ان جو بنیادی مسائل ہے ان پر بات نہیں کر رہا. کسی کو اپنے لیڈر کی فکر ہے, کسی کو اپنی حکومت کی فکر ہے, لیکن عوام کو فکر نہیں ہے. عوام کو خود اپنی فکر کرنی ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.